السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد صاحب، اگر یہ اس وقت جب لوگ ڈوب رہے تھے، اتنے لوگ اگر نکل آتے ان کی مدد کو جتنی آج ان کی حمایت میں یہ حمایت میں ریلیاں نکل رہی ہیں، یا ایک یہ کراچی کے میئر کے اور بلدیاتی انتخابات کے لیے یہ ہے؟ شاہد مصطفیٰ صاحب، اب بات جو ہے نا وہ عوام کے ہاتھ سے بھی نکل گئی ہے۔ اب یہ جو الیکشن تھے 2018-25 جولائی کے، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ دن میں کوئی جیتا اور رات کو کوئی جیتا، تو وہ تو اب عوام چاہے کسی کو بھی ووٹ دیں، جیتے گا وہی جس کو پیا چاہیں گے۔ جی ہاں، پچھلی مرتبہ عدلیہ کا دباؤ تھا تو بلدیاتی الیکشن ہوئے، لیکن یہ کہ پھر پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نمائندوں کو 4 سال کا ٹینیور تھا نا یا 5 سال کا، کوئی اختیارات نہیں دیے نا۔ دیکھیں، پیپل پارٹی نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ بلدیاتی نظام کو پھلنے پھولنے نہیں دے گی، پنپنے نہیں دے گی، اور وہ اس نے کر کے دکھا دیا۔ ایک طرف 1100 ارب روپے کا پیکیج ہے، اس کا اعلان ہوا ہے، اس کو تو لوگ بھول گئے۔ اب دوسری طرف ورلڈ بینک کا ایک پیکیج بھی آیا ہے جو کہ 250 یعنی کہ 2 ارب سے زیادہ کا 2 کھرب اور 500 ارب کا وہ پیکیج ہے ورلڈ بینک کا، جی، وہ آپ کے نظام کو درست کرنے کے لیے۔ شہزاد صاحب، تو اب میں سمجھ رہا ہوں کہ میں جس طریقے سے ان ریلیوں میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو عوام کا وہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک کارکنان کی ریلیاں ہیں۔ اور ویسے بھی کراچی میں آپ ٹریفک کو اتنی دیر روک دیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک ریلی بن جاتی ہے، ویسے ہی ریلی بن جاتی ہے۔ تو اب یہ غالباً یہی میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ یہ ان سے کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم سے بھی، جماعت اسلامی سے بھی، اور شاید پیپل پارٹی بھی اب میدان میں آئے گی، بلال بھٹو کو بھی کراچی کے غم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کو ہدایت ملی کہ آپ شو آف اسٹرینتھ کریں، تو یہ شو آف اسٹرینتھ کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، جنہوں نے ان سے کہا ہے ان کو دکھا رہے ہیں کہ بھی دیکھیں ہماری اتنی قوت ہے۔ جو اگر کوئی قوت نظر آ رہی ہے عوامی دیکھا جائے تو، اگر اس کے بعد نہ کوئی سرکاری وسائل ہیں، نہ کوئی ان کے پاس قومی صوبائی اسمبلی کے رکن یا کونسلر ہیں، تو اگر کچھ تھوڑے بہت لوگ نظر آ رہے ہیں تو وہ میرا خیال پی ایس پی کے پروگرام میں جو ہے، کیونکہ مصطفیٰ کمال کی کارکردگی کی بنیاد پہ پچھلی جو ہے لوگوں کو شاید کوئی امید ہے۔ شاہد مصطفیٰ صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیلیور کیا ہے وہ نعمت اللہ خان صاحب نے ڈیلیور کیا تھا۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہم میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مصطفیٰ کمال ہیں، انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، اور مصطفیٰ کمال نے بہت زیادہ ڈیلیور کیا ہے، اور جو بھی کراچی کا انفراسٹرکچر اس وقت بچا ہوا ہے وہ سارا مصطفیٰ کمال کا بنایا ہوا ہے۔ اچھا، وہ ان کو کراچی کے معاملات پہ عبور بھی حاصل ہے، تو اور مصطفیٰ کمال کی اسٹرینتھ بھی ہے، مصطفیٰ کمال کی مقبولیت بھی ہے۔ تو مصطفیٰ کمال یہ پذیرائی کی وجہ کیا ہے مصطفیٰ کمال کی جو اتنی ہو رہی ہے؟ جیسے حیدرآباد جا رہا ہے تو وہاں ہو رہی ہے، نارتھ کراچی ابھی نارتھ کراچی گئے تھے، وہ بہت بڑا ہجوم تھا، بہت لوگ تھے، اور میں نے اتنی خواتین کسی جلسے میں، یعنی کسی لوکل جلسے میں نہیں دیکھی۔ نازم آباد جو جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کا گڑھ کہلاتا ہے، اس جگہ انہوں نے اتنا بڑا پروگرام کیا۔ جی، تو یہ کچھ امید کی میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر عوام کا کوئی، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دلچسپی ہے کسی میں، تو وہ پی ایس پی کی طرف ہے۔ شہزاد صاحب، جو ایڈمنسٹریٹر لے کر آئے ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹر جس سوسائٹی کا ہے، انہی سوسائٹی کے لوگوں کو لے کے جو ہے پارس کی صفائی کر رہا ہے، خواتین کو لے کے، اور وہ بجائے اپنے کام کرنے کے کبھی فائر بریگیڈ کے اس میں گھس جاتا ہے، اور کبھی اس میں کوئی ابھی تک اس کی کوئی پروگریس یا کوئی ایجنڈا کہیں نظر آئے کہ کوئی اس کی جو اچھی مستقبل میں یہ اچھی کارکردگی دکھا سکے گا، تو وہ تو ابھی تک تنخواہ ہی نہیں دے سکا آدھے ملازمین کو۔ دیکھیں، یہ سہانے خواب جو ہے نا، یہ پولیٹیشین بھی دکھاتے ہیں، اور وہ سہانے خواب جو ہے بیوروکریٹ بھی دکھاتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی ایک سہانا خواب دکھایا ہے کہ جی کراچی میں ہم ٹرام چلا دیں گے۔ بھائی، ٹرام چلانے کی جگہ کا ایم اے جنرل روڈ پہ تو اب گرین لائن بس سروس بن گئی۔ ایس ایل جی او میں، لوکل گورنمنٹ میں، اگر جو جس کتاب کی بات کرتے ہیں تو اس کتاب میں ان کا فنکشن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں کہ میں اس کتاب کے تحت کام کروں گا۔ جماعت اسلامی بھی نکلی تو کراچی کے لیے، لیکن شہر کے یہ کریڈٹ تو جماعت اسلامی کو دینا چاہیے۔ میں اس کا کردار جو ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ بحریہ کے لیے بھی نکلی، وہ بحریہ کا مسئلہ کیا حل ہو گیا؟ کیا جماعت اسلامی نے حل کر دیا؟ اس کا الاؤنس کیوں نہیں کر رہی ہے آگے اب سڑکوں پہ کہ لوگوں کے گھروں پہ لیٹر تو نہیں آئے سب کے گھروں پہ؟ کراچی ہی پاکستان ہے۔ اگر پاکستان کی طرف اگر کچھ بہتری لانی ہے تو کراچی کو بہتر کیا جائے۔ تو جماعت اسلامی کے لیڈران جس تعداد میں بھی ہیں اور جتنا بھی ووٹ بینک ہے کراچی میں، تو ہم سنتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں، جس کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگلا میئر ہمارا ہوگا۔ پی ٹی آئی جیسی جماعت جس نے نہ کچھ کیا، 22 سیٹیں لے کے یہاں قومی اسمبلی کی بیٹھی ہوئی ہے، اور بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کا تو لگتا ہی نہیں نا وجود ہے یہاں، نہیں ہے۔
ایک ادارہ ہے یہاں جو نکاسی آب اور فراہمی آب کا ہے، اس میں ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے مینیجنگ ڈائریکٹر تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوسٹ جو ہے وہ اس پہ ایڈیشنل چارج دیے جا رہے ہیں، اور یہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کا۔ تو کراچی کو تو میرا خیال جو ہے اب سوچ سمجھ کے کراچی کے لیے بہتر کرو، خدا کے واسطے کچھ کرو ایسا کہ لوگ بھی مطمئن ہو اور آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہے۔ اگر ضمیر سو گیا ہے اور ضمیر جاگ نہیں رہا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اس کا حساب ضرور ہے جو روز حشر آپ کو جو ہے اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔